بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین نکالوں سے ہوشیار رہیں اور دھوکہ مت کھائیں۔ ایک شخص امام مہدی بن کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی بنا رہا تو اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ اس کو امام مہدی کا جو ہے وہ درجہ دے رہے ہیں۔ امام مہدی کیا اس طرح ہوں گے کہ یہ جو سارا نظام اس طرح چل رہا ہے اور امام مہدی جو ہے وہ آ جائیں گے؟ امام مہدی کے آنے کی کچھ نشانیاں ہیں جو پوری ہونی اور پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین اس وقت ایک نوسر باز، ایک فراڈیا امام مہدی کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس کا نام آپ سب جانتے ہیں، میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ناظرین اس وقت جہاں ہر طرف اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے، ایک سمیر نام کا بندہ جو ایکس مسلم ہے، جو ہندو ہو چکا ہے، ایک طرف وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے یہ فتنے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اسامہ بھائی میرا لٹرلی خون کھول گیا ہے کہ یار کو باتیں کرنے والی آپ مطلب ریٹنگ کے چکر میں آپ نے کہا کہ یہ ریٹنگ کا سکیم ہے، ویوز کا سکیم ہے۔ مطلب امام مہدی اس طرح آئیں گے، یہ جو ایک وہ مکان منصور علی خان کے وہ جو بڑے قسم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سمیر اور یہ قاسم خوابوں والا یا جو بھی اس طرح کے اب فتنے ہم مارکیٹ میں یا اپنے اس میں دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے علماء کا رول کا جو جیسے کہتے ہیں نیگلیجنس نظر آتی ہے۔ ان کو یہ بندے جمعے پہ ملتے تھے، عوام کچھ نہ کچھ، آپ کو پتہ موسٹلی جو پوری کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے پہ ضرور ہاتھ لگتا ہے ان کے۔ اس کے بعد اس ٹائم یہ اربوں روپوں کی سمجھیں کہ ریونیوز ہیں۔ یہ ابھی آج تک اس ٹاپک پہ بھی کسی نے بات نہیں کی، کیونکہ کوئی اس سے بہتر تو سرکاری بجٹ ہی رکھ دیتے تاکہ لوگ ان کو نہ دیتے۔ بالکل صحیح ہے۔ لوگوں نے جتنا آپ کے فنڈ پاکستان کی مساجد کو اور مدارس کو دیا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ سمیر جیسے لوگ جو جا کے شور مچا رہے ہیں کہ ہم کنورٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اسلام بڑا خطرناک دین تھا اور اسلام میں یہ کمیاں تھیں، اور جس کو دوسرے مذاہب اب کیش کروا رہے ہیں، اور بلکہ انڈیا میں جو آپ نے بڑا اچھا یہ اٹھایا کہ وہ انڈیا میں ایک بہت بڑے فتنے کو جگہ دینے کو ہے بٹوین ایک لارج کمیونٹی۔ اسی طریقے سے یہ جو قاسم صاحب جن کے متعلق یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد والے لوگوں کو اللہ معاف کرے کہ وہ کبھی مسجد کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا، یا پھر اس مولوی پہ جس کے وہ دائرے میں ہیں، جس مسجد کے وہ مقتدی ہیں، یہ پھر وہ جواب دے گا، وہ امام مسجد، وہ وہاں کا جو بھی خطیب ہے، کہ یار ایک بات بتاؤ کہ وقت تمہیں نظر آ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے قریب قریب ہم جا رہے ہیں، تو تم اپنے جمعے کے خطبوں میں کوئی نقشہ نہ کھینچ سکے، کوئی ان کے ذہنوں کو فیڈ نہ کر سکے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک ان کو نقشہ بتا دیتے روایات کی روشنی میں کہ وہ ہوں گے کیسے، وہ دکھتے کیسے ہوں گے، کیا کرزمہ ہوگا، وہ جو نبی کا بیٹا آئے گا جس نے تمام انبیاء کا مشن پورا کرنا ہے، وہ کہ اللہ معاف کرے، میرا تو آپ کا کیا خون کھول رہا ہے، آپ میرے بھی مطلب اس کو جیسے کہتے ہیں نا فائر دے دیتے ہیں کہ یار جس کے آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جس نے مشن پورا کرنا ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ نے آگے کھڑا ہونا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے اس کائنات کی وجہ جو خلقت کی تھی اس کو فائنل امن آ کے دکھانا ہے کہ یہ اللہ کا نظام تھا، یہ اس کا لیسن تھا، اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ میں نے امن قائم کر دیا پوری دنیا میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہوگی، آپ دیکھیں گے تو مبہوت ہو جائیں گے۔ یہ اللہ معاف کرے، یہ جو ان کے 4-5 مطلب قریبی لوگ یا واٹس ایور جتنے بھی ہوں، دیکھیں یہ تو کسی بھی مداری کے ارد گرد بھی ہیں، کہیں بھی کوئی آپ کے مطلب کوئی بھی پاکستان کی سائیکی ایسی ہے، اتنی کروڑوں کی آبادی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مطلب کسی نہ کسی نکر میں بیٹھا ہی ہے۔ لوگ تو وہ جیسے وہ پھر تو کہتے ہیں سر وہ بابا وانگا جس کی پیشگوئیاں سچ ہوئی ہیں، اس کی تو پتہ نہیں کتنی پیشگوئیاں سچ ہوئی ہیں۔ خواب آتے ہیں جی، خواب آنے کا مطلب ہے کہ آپ امام مہدی ہیں یار۔ تو بھئی یہی بات ہے نا کہ یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی ان کو بتانا کہ بھائی خوابوں کا تو نبوت کو سچا کہا گیا، 40واں حصہ کہا گیا ہے، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں،
لیکن کیا ان خوابوں کے آنے کے نتائج میں آپ کسی کو اپنا رہبر بنا لیں گے، یا اس کو اتنی بڑی پرسنالٹی سے، مطلب اگر یہ کسی عام سے کہتے نا کہ اولیاء اللہ ہے، تب بھی اختلاف تھا کہ اس کو اگر ہم اللہ کا ولی یا کوئی اس طریقے کا ماننے لگے تو آپ کی تو پریکٹیکل اسلام کی ڈائنامکس ہی اڑا کے پرے کریں گے، نہ کوئی قرآن پڑھے گا، نہ کوئی نماز پڑھے گا، اور پھر انتظار میں رہا کریں گے کہ کسی طریقے قاسم کی طرح ہم بھی خدا کے منظور نظر ہو جائے، خوابوں کے سلسلے ہیں اور ہم بھی وہ جو ہے نا قرب الہی میں ایک قرب الہی کو انجوائے کریں۔ حالانکہ سر اس بندے کا کوئی پریکٹیکل نالج نہیں ہے اسلام کا۔ اب آپ صرف مجھے یہ بتا دیں ان دماغوں کا، جیسے کہ کسی شخص کو اگر میڈیکل سائنس کا کچھ پتہ نہ ہو اور آپ اس کو کہیں ڈاکٹر صاحب، ہاں ٹھیک ہے، اور لوگ بھی کہیں واہ، تو یہ عطائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ویسے سوری ٹو سے، مجھے اب آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ یہ پاکستان عطائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عطائی آلریڈی ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ورک کر رہے ہیں ہر طرف بغیر سرٹیفائڈ اس کے۔ اسی طریقے سے جو مثال کے طور پہ ان کا اب یہ کہہ دینا، مطلب آپ ذاتی طور پہ ان سے پوچھیں نا جا کے کہ آپ کو اسلام کے نہیں جی مجھے کچھ، آپ کی تو ملاقات ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں تو مطلب اسلام کا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، he doesn't know about anything, even the basic things، اور پیورلی دنیا پرست، پیورلی راہو کی اس کے اندر بندہ پورے کا پورا چھایا ہوا کہ میں دنیا اور دنیا کی باتیں۔ لیکن سر ٹیکنیکلی میں اس سے تو وہ تو دیکھیں ان کی تو قاسم صاحب تو ایک خود وہ اس کا فیس کر رہا ہے زندگی کی ٹربل کو۔ مجھے لگتا ہے اس بندے کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، وہ بندہ تو ایک ٹرانسفارمیشن کے فیز میں ہے، اور آپ دیکھیے گا، چلیں آج آپ کے ناظرین پھر اس کے کلپ سنبھال لیں، پریڈکشن آپ کے چینل سے، پوری طرح سے وہ جس دنیا پرستی کی پلان کر رہا ہے، وہ جس دنیا پرستی کو سوچ رہا ہے، سوچ یہی ہے کہ میں بزنس اور چیزوں کو بہت بار تک لے کے جاؤں، بڑھاؤں، ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ڈیٹیچ ہو جائے گا تمام ورلڈلی تھنگ سے۔ پھر یہ درویش نہ بنا دیں اس کو آ کے کہ اب تو سادھو ہو گیا، اس نے تمام دنیا کے ورلڈلی کمفرٹ سے اور ان سے جو ہے ڈیٹیچ ہو جانا ہے۔ یہ اس کا پھر اس کے بعد دوسرا اس کا لائف سپین بہت کم ہے۔ اچھا، یہ تو ہاں آپ نے بتایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ والے ہیں نا، ان کو اصل میں اس سے زیادہ ان کے دماغ کا علاج کی ضرورت ہے، جو اس کے ارد گرد اس کے جے جے کار کر رہے ہیں۔ اور بلکہ یہ ان لوگوں کو مارک کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا کام بنتا ہے ان کے ماں باپ کو بھی جا کے پوچھیں کہ بھائی ان کو ہمیں دو فری، ہم ان کو 4 روایتیں تو پڑھا دیں دین کی، مطلب ورنہ تو ان کو کوئی بھی آگے کہے گا کہ میں نے سچا خواب دیکھ لیا تو یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ اس کو مان لیں گے۔ چلو وہ تو بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میں نے پچھلے 4 ماہ میں پریڈکشنز کی ہیں، اور ان میں سے نکال کے ویڈیوز کلپ نکال لیں اور دیکھیں آپ کے عمران خان کی تاریخ ہوئی، گرفتاری کی عمران ریاض کی ہوئی، عمران ریاض کا نقشہ کھینچ دیا تھا، جاگتی آنکھوں سے کھینچا تھا نا کہ دماغ پہ پھونکیں، اس کے ماں باپ کو کہا دم کریں۔ اب کیا ہوا؟ عمران خان کے صدقات کی مہم نہ چلواتا تو وہ بھی دیکھ لیتے۔ تو پھر میں تو کہوں کہ میں تو اللہ معاف کرے کہ ولی خدا ہو گیا اور لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہو جانا آج کے دور میں بڑا کمال ہوگا کہ آپ میں صرف مسلمان ہو جائیں۔ ان کا جو اصل ہے کہ دیکھیں اس طرح کے فتنوں کو علماء کرام سے ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تھرو، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے قریبی لوگوں کی جا کے ان کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیپچر ان اے سینس کہ ان کو سوشل پریشر ڈال کے زبردستی صرف امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو روایات ہیں، مطلب اگر یہ بریلوی گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے، دیوبند ہیں تو ان کا کام ہے، شیعہ ہیں تو ان کا کام ہے، بلکہ شیعہ تو خیر بہت زیادہ اس کو جانتے ہیں، تو وہ تو نہیں پاسبل کہ کوئی شیعہ ان کی اس میں آ سکے، کیونکہ وہاں تو امام مہدی کے متعلق تیاری کروائی جاتی ہے اور بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال جو اہل سنت والجماعت کے جس بھی اس سے ہیں تو ان کے لیے مہربانی وہ موت کے منظر میں کوئی روایات ہوں گی کوئی اپنی اس سے نکال لیں، بٹ سو ایور تبلیغی جماعت اگر قریب ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو جا کے امام مہدی کی روایات سنا دیں۔ آپ کے بچے ہیں ایسی فضول اس کو جیسے کہتے ہیں نا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور خوابوں کا سچ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو اتنا ان یوزول لے لینا،
حالانکہ اس کی صرف مینٹل پاور بڑی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور میرا چیلنج ہے اگر یہ لوگ اتنے ہی بن رہے ہیں نا, آپ پورا رضوان صاحب اس میں کریں کہ میری چلیں ہم باعث پہ ہو سکتے ہیں نا, ہندو لے لیں, یہ اس کی وہی جو آئی ڈونٹ نو, اب میرے پاس مطلب اس کی ریٹرن میں نہیں تھی, اسی دن میں نے اس کو چارٹ اوپن کر کے دیکھا, 8ویں گھر میں کیتو, چلے میں یہاں پروگرام میں بتا رہا ہوں, انڈین بتا دیں کہ 8ویں گھر میں کیتو کا مطلب کیا ہے, چلو میں نے تو جو انٹرپریٹیشن کی ہے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ان کو جا کے کسی دنیا میں خود اپنی اصلاح کے لیے کہ یہ بندہ کیا ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا, 8ویں گھر میں کیتو ہے, سمپل. اس کی وہ جو برین پاور ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو, اور آپ سارا میکنزم ہے آپ کا, ہر نہ دکھنے والی, مطلب مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں پر بات کی تھی کہ جاپنیز پودوں پہ کر رہے ہیں کہ وہ سگنلز دے رہے ہیں, تو ایک میٹابولائٹ وہ خارج کر رہے ہیں جس سے آپس کا کنیکشن ہے. اب بندے تو اس پہ بھی اچھوتے ہو جائیں گے کہ ہیں پودا بھی وہ اسٹریس سگنل دینے لگ گیا تو پودے کو بھی کوئی پیر مان لو جا کے, بلکہ شور مچا دیتا, باقی پودوں کو بھی میرے پر حملہ ہو گیا. تو اللہ کے بندے, خدا کے لیے آپ لوگ, ہماری مطلب آپ سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کے فتنے جیسے سمیر مرتضی اس پہ بھی پروگرام کرتے ہیں ہم, اس میں سمیر کے 5 سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں انشاءاللہ. یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اور اب بلکہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس طرح کے فتنے دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے, پڑھے لکھے نوجوان, اور ماں باپ نے ان کو بڑے بھی MBBS کرنا فلاں زندگیاں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں سارا دن ہمارے پر برڈ چارٹ آتے ہیں, پرابلمز تو نہیں ختم ہو رہی. تو خدا کے لیے اپنا ایک بچہ تو پڑھا لکھا بچہ, مطلب وہ ستمائے دیے تھے, وہ مرتے ہوئے بچوں کو زندگیاں دینے کے لیے دین کی راہ میں دیا, یا کوئی مکینک نہ بن سکا ادھر مدرسے کو دے دیا, اسی نے ہمارا اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر گھر میں ایک بچہ تو دیا جائے اللہ کو, ذہین بچے. مطلب آپ ایمانداری سے بتائیں سر, ابراہیم آج اگر کندھے پہ بچہ لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے, تو ایک شیطان ہونا تھا روکنے والا, ایمانداری سے بتائیں. کئی شیطان ہونے تھے تو پھر بلکہ پکڑ کے پہلے ہی ہاں جی یہ کیا ظلم کر. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے پہ چھری پھیرنے جا رہا ہوں, رات مجھے خواب میں خدا آئے, کس نے ماننی تھی, ذرا سوچیں تو صحیح ایک لمحے کے لیے. تو بات وہی ہے کہ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب لوگ, دنیا تو آپ لوگوں نے بھاگ بھوگ کے دیکھ لی ہے جتنی کہ آپ کے بس میں تھی. ضروری یہ ہے کہ گھر کا ایک بچہ, اپنا اچھا بچہ, شائن بچہ, اس کو ریلیجیسلی اپنے گھر کا نمائندہ بنا کے اس کو سکھائیں, تاکہ وہ آپ لوگوں کو سیکھے اور سکھائے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بلکہ اس سے میں نے تو اب آن لائن اوورسیز کے لیے بی بی جان آن لائن قرآن اکیڈمی کا بھی آغاز کر دیا کہ دور دراز کچھ نہ کچھ تو سیکھیں. اسی طریقے سے یہ جو سارے آپ کے معاملات ہیں, ہم اس میں آپ ایک سیشن رکھیں ہر اس میں, جتنے آپ لوگوں کے نوجوانوں کے خدا کے لیے ذہن میں سوال ہیں بلا جھجک ہو کے پوچھیں. یہاں آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ اسلام کے خلاف بات کر دی, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اسلام بس سمعنا و اطعنا کا کام ہے, سنا اور اطاعت کی. آپ کے ذہن میں جیسا مرضی اچھوتا سوال ہے, کسی چیز کی کوئی بھی آپ کے ذہن میں ریزن آ رہی ہے کہ یار اس کی وجہ تو بتائیں, ہم یہ کیوں کریں. چلیں آپ لوگ پوچھیں کہ میوزک حرام کیوں ہے, آپ پوچھیں زنا پہ کیا مسئلہ ہے, آپ پوچھیں کہ فلانا جو اسلام کا حکم ہے ہاتھ یوں کیوں کاٹنا ہے, کاٹنا ہے تو کتنا کاٹنا ہے, جو آپ کے دماغ میں ہم اس کی ریزن بتائیں گے. ہم ریزن دیں گے, ہم بھاگیں گے نہیں, کم از کم اس لیے کہ دوبارہ کوئی سمیر نہ پیدا ہو, اور دوبارہ یہ قاسم صاحب کے جو ارد گرد کے مطلب جس طرح کے حوارین جو میں سمجھتا ہوں جن کی اصلاح کی ضرورت بڑی سختی سے ہے, اور خدا کے لیے اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کے ارد گرد فیملیز کو جانتے ہیں, اور جو مفتی یا مساجد ان کے لنکڈ ہیں جدھر وہ آتے جاتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے وہ جس بھی فرقے مذہب سے ہیں اپنے امام مہدی کا نقشہ تو ان کو بتائیں کم از کم کہ امام مہدی علیہ السلام کا نقشہ کیا ہوگا. یوں ورنہ تو کوئی بھی شخص اٹھے گا, 2-4 باتیں سچ کرے گا اور یہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور سٹنٹ کر دیں گے. اصل سٹنٹ تو اس کا جس نے یوٹیوبر نے اس کو شروع کیا ہے. سر میں بتاؤں, اسلام آباد کے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا,
उन्होंने मतलब चले ये मामलात चल रहे थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको एकदम ख्याल आया कि इनकी जी इनका नाम कासिम है, अब्बा का नाम ये है, दादा का नाम ये है, इनकी निस्बत ये है, उन्होंने राह चलते को इमाम महदी बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बड़ा गुनाह कबीरा है ये, मैं समझता हूँ इमाम की, अच्छा, जिसको मज़ीद की बात अपने सुनें। वक्त के इमाम की मार्फत हासिल ना हुई वो हलाकत की मौत मरा। अल्लाह अकबर। ये शिया सुन्नी मुत्तफिक अलैह रिवायत आपको सुनाई है, समझ रहे हैं आप, जिसको अपने वक्त के इमाम की, और अल्लाह के बंदे इसका तो किबला काबा क्या, इसका कुछ भी नहीं मैच करता। जुल्म ना करो, अपनी और अपने बच्चों की आकबत ना ख़राब करें। अगर इस पे तसल्ली चाहिए, तस्कीन कलब चाहिए, आए बुक्स से देखने, जहाँ से देखना है, एक अलहदा से आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजें, हम प्रोग्राम आपके लिए कर देते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप ऐसी किसी शख्स को इस तरीके से जो है इमाम महदी नाउज़ुबिल्लाह, बहुत इनको अंदाज़ा ही नहीं है असल में ये कितना बड़ा ब्लंडर मार रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के स्कैम से बचें। इमाम महदी आएंगे तो इस कायनात को पता चल जाएगा कि ज़हूर इमाम महदी का कैसा होगा। खुदारा अपने आप को बचाएं, इन फितरों से बचाएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो।